بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری بیوی اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ گھر پر صرف میں، بچے اور میری بیوہ بہن تھی۔ ویسے تو میری بیوہ بہن آنگن میں سوتی تھی، لیکن بارش کے آثار تھے، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ میرے کمرے میں ہی سو جائے۔ اس کی چارپائی اٹھا کر میں نے اپنے کمرے میں ڈالی اور خود اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ آدھی رات گزری تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے میری بیوہ بہن کی چارپائی پر کچھ ہال چال ہو رہی ہو، لیکن کمرے میں پوری طرح اندھیرا تھا، اس لیے مجھے کچھ نظر نہیں آیا، اور یہی لگا کہ شاید وہ جاگ رہی ہوگی۔ میں بھی سارے دن کا تھکا ہوا تھا، اس لیے کچھ ہی دیر بعد مجھے پھر نیند لگ گئی۔ صبح سب کچھ نارمل تھا۔ میری بیوہ بہن نے روزانہ کی طرح گھر کے کام کاج سنبھال لیے تھے، بچے کو تیار کر کے اسکول بھی بھجوا دیا تھا، اور پھر میں بھی آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ میری بیوی ایک ہفتے کا کہہ کر گئی تھی کیونکہ اس کی ماں بیمار تھی، اس لیے میں نے اپنی بہن سے کہہ دیا کہ جب تک وہ واپس نہیں آتی تم میرے ہی کمرے میں سویا کرو۔ بارش کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میرے کہنے پر وہ راضی ہو گئی، اور پھر میں نے اس کی چارپائی اپنے کمرے میں ہی رکھ لی۔ مگر اگلی رات مجھے پھر بہن کی چارپائی ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک دو دن تک جب ایسا ہی ہوا تو ایک رات یہ جاننے کے لیے کہ وہ آدھی رات کو جا کر کیا کرتی ہے، میں نے موبائل فون کی ٹارچ جلا دی، اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا، کیونکہ میری بہن تو آدھی رات کو اپنی یہ دیکھ کر اچانک ہی میں خود پر سے قابو کھو بیٹھا، اور اپنے بستر سے اٹھ کر اپنی بیوہ بہن کے پاس پہنچ گیا۔ میری بیوی میکے گئی ہوئی تھی اور مجھے روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی، اور جلدی سے اس نے اپنے دوپٹے سے سب چھپانے کی کوشش کی، لیکن میں دیکھ چکا تھا، اس لیے میں نے خود آہستہ سے اس کا دوپٹہ ہٹا دیا تو وہ شرم سے نظریں چرانے لگی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا تو اس کا صبر بھی جواب دے گیا، اور پھر میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس رات اپنی بیوہ بہن کو میرا نام فیصل ہے، میں ہمیشہ سے ہی ایک کمزور مرد رہا، میری بیوی کے آگے کبھی میری ایک نہ چلی، کبھی کبھی تو اپنی بیوی کی وجہ سے میرا دم گھٹنے لگتا، میں اس کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں تھا، لیکن اولاد کی زنجیر میرے پیروں میں بندھی ہوئی تھی، اس لیے میں اپنی بیوی کی غلامی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر میری چھوٹی بہن بیوہ ہوئی تو میری بیوی نے مجھے اس کی زیادہ مدد بھی نہ کرنے دی، اور اس کے گھر جانے کے لیے بھی منع کر دیا۔ لیکن پھر ایک دن بہت مجبوری میں ہی میں اپنی بیوہ بہن کو اپنے گھر لے آیا، اور اس بات پر میری بیوی نے خوب ہنگامہ کھڑا کیا۔ میری بیوی اس بات کے لیے بالکل راضی نہیں تھی کہ میری چھوٹی بہن دوبارہ ہمارے ساتھ رہے، وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوہ بہن کو اس کے سسرال میں ہی چھوڑ دوں، لیکن اس کے سسرال والے اسے رکھنے کو راضی نہیں تھے۔ وہ نہ صرف بیوہ تھی بلکہ بانجھ بھی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس کی ساس کو اس سے پہلے سے ہی بڑا بیر تھا۔ پھر ان کا جوان بیٹا مرا تو اس کی ساس نے میری بہن کو ہی کوسنا شروع کر دیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی بہن کو اپنے ساتھ واپس نہ لایا۔ لیکن ایک دن صبح ہی میری بہن کی ساس کا فون آیا، اور انہوں نے فوراً مجھے آنے کو کہا۔ میں نے اپنی بیوی کو نہ بتایا اور خاموشی سے بہن کے سسرال کی طرف دوڑ پڑا۔ وہاں گیا تو ایک تماشا کھڑا تھا، میری بہن کا سارا سسرال جمع تھا، اور وہ لوگ میری بہن کو مار پیٹ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، اور پھر میری بہن کی ساس نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کیا کہ میں دنگ رہ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ رات کو تیری بہن کا عاشق چپکے سے اس سے ملاقات کرنے آیا تھا، میں نے خود تیری بہن کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، ابھی میرے بیٹے کو گزرے مہینہ بھی نہیں ہوا ہے، اور اس نے رنگ رلیاں منانی شروع کر دی ہیں۔ مجھے تو پورا یقین ہے کہ میرے بیٹے کی موت کی وجہ بھی یہی ہے، اس لیے میں اب اسے مزید برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے تو یہ سوچ کر اسے گھر میں جگہ دی تھی کہ میرے بیٹے کی بیوہ ہے، لیکن اس نے تو ہماری ہی عزت پر داغ لگا دیا۔ ہمارے گھر میں جوان بچیاں موجود ہیں، اب تم اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اپنی بہن کی ساس کی باتوں پر میں نے حیرت سے اپنی جوان بہن کو دیکھا، جس کی نندوں نے اسے اس قدر مارا تھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ میں نے اپنی بہن کی ساس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، لیکن وہ تو ہمارے خاندان پر ہی کیچڑ اچھال رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے فوزیہ کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ میں نے بہن کی طرف دیکھا تو اس نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، اور اپنی ساس کے الزام کو جھٹلایا تک نہیں تھا۔ میں نے فوزیہ سے پوچھا کہ کیا تمہاری ساس سچ کہہ رہی ہیں، لیکن وہ پھر بھی خاموش تھی، اور اس کی خاموشی اسے گناہ گار ثابت کر رہی تھی۔ اس کے سسرال والوں نے اس کا سامان میرے آگے پھینک دیا اور کہنے لگے کہ اس بد ذات کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، مرتا کیا نہ کرتا۔ میں ہاتھ پکڑ کر بہن کو گھر لے آیا۔ میری بیوی جو گھر پر بیٹھی تھی، جب اس نے میرے ساتھ میری بیوہ بہن کو دیکھا تو خوب ہنگامہ کیا اور کہنے لگی کہ پہلے یہ اپنے شوہر کو کھا گئی ہے، اور اب آپ اسے ہمارے گھر لے آئے ہیں،
اس کے سسرال والے تو اسے رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کی جائیداد والا حصہ اسے دینا پڑتا۔ آپ کو اسے وہی چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اب میں اپنی بیوی کو کیا بتاتا کہ کن الزامات کو سہ کر میں اپنی بہن کو یہاں لایا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ کچھ عرصے یہ یہیں رہے گی اور پھر میں اس کی دوسری شادی کا بندوبست کر دوں گا۔ یہ بات میری بیوی کو برداشت تو نہ ہوئی تھی لیکن مجبوراً وہ چپ کر گئی تھی۔ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے تھے اور ایک آنگن تھا۔ بہن کی شادی کے بعد اس کا کمرہ ہم نے اپنے بچوں کے حوالے کر دیا تھا، اس لیے جب فوزیہ آئی تو اس کے لیے کوئی کمرہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اسے بچوں کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کر دو، لیکن میرے بچوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے بابا ہم اپنا کمرہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، آپ پھپھو کو اپنے کمرے میں رکھ لیں۔ اب میں اپنی بیوہ بہن کو اپنے کمرے میں کیسے رکھتا؟ اس لیے میری بیوی کہنے لگی کہ فوزیہ کے لیے میں آنگن میں چارپائی ڈال دوں گی، وہ آرام سے سو جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ یہ بات مجھے اچھی تو نہیں لگی تھی لیکن میرے گھر میں میری بیوی کی ہی چلتی تھی، اس لیے میں نے کچھ نہ کہا اور فوزیہ بھی خاموش رہ گئی۔ میں اب تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ جو الزام فوزیہ کی ساس نے اس پر لگائے تھے فوزیہ نے ان کی تردید کیوں نہیں کی تھی، کیوں یہ نہیں بتایا کہ اس کا کوئی عاشق نہیں ہے، کیا فوزیہ کی ساس سچ کہہ رہی تھی؟ ان سوالوں نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا، مگر میں نے اپنی اس پریشانی کو اپنے چہرے پر نہیں آنے دیا تھا، کیونکہ اگر میری بیوی کو اس بارے میں ذرا بھی بھنک پڑ جاتی تو وہ تو فوزیہ کو آنگن میں بھی جگہ دینے کو تیار نہ ہوتی۔ بات کا بتنگڑ بنانے کی اس کی پرانی عادت تھی۔ فوزیہ کو آئے 1 دن ہی گزرا تھا کہ میری بیوی نے سارے گھر کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ڈال دی۔ باورچی خانے سے لے کر صفائی تک کا کام اس کے حوالے کر کے میری بیوی بے فکر ہو گئی اور فوزیہ بھی خاموشی سے سارے گھر کے کام کاج کرنے لگی، کیونکہ اسے بھی میری بیوی کی فطرت کا اچھی طرح علم تھا۔ یہ سب باتیں مجھے اچھی تو نہیں لگتی تھیں لیکن میں پھر بھی اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے اپنی بہن کو ملازمہ بنے دیکھنے لگا۔ ایک دن میں کام سے لوٹا تو میری بیوی نے بہت عجیب سی بات کی، کہنے لگی فوزیہ کے انداز کچھ ٹھیک نہیں لگتے ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے شوہر کے مرنے کے بعد وہ آوارہ ہو گئی ہے۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ بات سن کر میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا کیا باتیں کر رہی ہو، میری بہن بیوہ ہے، عدت میں ہے، تم اس کے حوالے سے یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ میری بیوی نے منہ بنایا اور کہنے لگی وہی کہہ رہی ہوں جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر میری بات پر اعتبار نہیں کرنا تو نہ کرو، جلدی ہی تمہیں خود حقیقت کا پتہ چلے گا، جب بیٹھ کر اپنا سر پیٹنا۔ میں نے غصے میں پوچھا تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی تمہاری بہن کسی سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتی ہے، لگتا ہے کہ اسے اپنی جوانی برداشت نہیں ہو رہی ہے، جلدی کوئی رشتہ دیکھو اور اسے یہاں سے چلتا کرو، اس سے پہلے کہ بدنامی کا صحرا ہمارے سر سج جائے۔ بیوی کی بات سن کر مجھے فوزیہ کی ساس کی بات یاد آ گئی، کچھ ایسا ہی انہوں نے بھی کہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے میں بالکل ہی خاموش ہو گیا اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ فوزیہ کی عدت تو پوری ہونے دو، اس سے پہلے کیسے میں اس کی شادی کا سوچ سکتا ہوں، ابھی اس کے شوہر کو گزرے مہینہ ہی ہوا ہے۔ میری بیوی زور سے ہنسی اور کہنے لگی تمہیں اس کی عدت کا خیال ہے لیکن اسے اپنی عدت کی پرواہ نہیں ہے، تم بیٹھ کر شرعی تقاضوں کے بارے میں سوچتے رہنا اور وہ کچھ کا کچھ کر کے نکل جائے گی اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ بہت کڑوے لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے میری بیوی بچوں کے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں سوچ میں ڈوب گیا تھا، کیا واقعی میری بہن کا کردار ٹھیک نہیں تھا؟ کیا اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ساس اور میری بیوی دونوں ایک ہی جیسی باتیں کر رہے تھے، جبکہ میں نے تو اپنی بیوی کو یہ تک نہیں بتایا تھا کہ میں فوزیہ کو اس کے سسرال سے کیوں لایا ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اکیلے میں فوزیہ سے بات کروں گا اور پوچھوں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور پھر 2 دن ہی گزرے تھے کہ مجھے موقع مل گیا۔ میری بیوی بازار گئی تھی، بچے ٹیوشن گئے تھے، گھر پر میں اور فوزیہ ہی تھے۔ فوزیہ میرے لیے چائے لائی تو میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور پوچھا کہ اس دن تمہاری ساس کیا کہہ رہی تھی، تم نے ایسا کیا کیا جو انہوں نے تم پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ میری بات سن کر وہ سر جھکا گئی اور بالکل خاموش رہی، ایک لفظ بھی نہ بولی۔ میں نے کہا فوزیہ اس طرح تمہاری بدنامی ہوگی، تم بتاؤ کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ فوزیہ نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس کی خاموشی مجھے بہت ہی زیادہ چبھ رہی تھی، اگر وہ مجھے کھل کر ساری سچائی بتا دیتی تو میں اپنی بیوی کا مقابلہ بھی کرتا اور دنیا والوں کا بھی، لیکن اس کی خاموشی تو اسے ہی چور ثابت کر رہی تھی۔ میرے بہت پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا اور پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے تھے۔ ایک رات میں اپنے کمرے سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ فوزیہ آنگن میں چارپائی پر موجود نہیں تھی۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا لیکن مجھے کہیں نظر نہیں آئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چھت کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا تم اتنی رات کو چھت پر کیا کرنے گئی تھی؟ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ گھبرا گئی اور پھر کہنے لگی کہ بس ایسے ہی دم گھٹ رہا تھا تو چھت پر چلی گئی تھی۔ اس کی یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی تھی، وہ تو ویسے ہی کھلے آنگن میں سوتی تھی، پھر چھت پر جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ مجھے لگ رہا تھا
کہ میری بیوی اور فوزیہ کی ساس نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس کا مسئلہ کچھ اور ہی تھا، لیکن جب تک میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہوتا میں اپنی بہن سے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ کچھ دن اور گزرے اور پھر ایک روز میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میری بیوی کہنے لگی کہ میں اپنی ماں کے گھر رہنے جا رہی ہوں، لیکن بچوں کے امتحان ہیں، اس لیے بچے یہیں رہیں گے، فوزیہ گھر اور بچے سنبھال لے گی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے چلی جاؤ، اور پھر وہ چلی گئی۔ موسم کچھ برسات کا بن رہا تھا، اس لیے اس کے جانے کے بعد میں نے فوزیہ سے کہا کہ ایسا نہ ہو آدھی رات کو بارش شروع ہو جائے، پہلے ہی میں تمہارا بستر اپنے کمرے میں لگا دیتا ہوں، تم سکون سے میرے کمرے میں سو جانا۔ فوزیہ باورچی خانہ سمیٹ کر نکلی تھی، میری بات پر راضی ہو گئی، اور پھر میں نے فوزیہ کی چارپائی اپنے کمرے میں ہی ڈال دی۔ آدھی رات کو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے فوزیہ جاگ رہی ہو اور اس کی چارپائی ہل رہی ہو۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، اس لیے میں یہ سوچ کر خاموشی سے لیٹا رہا کہ شاید اسے بھی میری طرح نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ کچھ دیر تک اس کی چارپائی پر ہلچل ہوتی رہی اور پھر سناٹا چھا گیا تو مجھے بھی نیند لگ گئی۔ اگلی صبح سب کچھ معمول کے مطابق تھا، البتہ فوزیہ کی آنکھیں کچھ سرخ ہو رہی تھیں، شاید جاگنے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، اس لیے میں نے اسے کچھ نہ پوچھا۔ لیکن پھر اگلی رات بھی مجھے ایسا ہی محسوس ہوا جیسے فوزیہ اپنی چارپائی پر کچھ کر رہی ہو، لیکن میں خاموش رہا۔ 2-3 دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا، اور پھر تیسرے دن جا کر مجھ سے رہا نہ گیا تو یہ جاننے کے لیے کہ فوزیہ اتنی رات کو کیوں جاگتی ہے اور کیا کرتی ہے، میں نے موبائل کی ٹارچ جلا دی، اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں شرم سے پانی ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں میری بہن اپنی چارپائی پر بیٹھی ایک سوکھی روٹی توڑ کر کھا رہی تھی۔ میں حیرت سے اسے اتنی کڑک اور باسی روٹی کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور پھر میں اٹھ کر اس کے سرانے پہنچا تو وہ گھبرا کر اپنے دوپٹے میں روٹی چھپا گئی۔ میں نے آہستہ سے اس کا دوپٹہ ہٹایا تو اس میں ایک بہت ہی باسی روٹی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، فوزیہ یہ کیا ہے؟ اگر تمہیں بھوک لگی تھی تو ڈھنگ سے کھانا کھا لیتی، یہ کیا کر رہی ہو؟ میری بات پر وہ رو پڑی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ بھابی نے تازہ کھانے کے لیے پابندی لگا رکھی ہے، میں بچا ہوا کھانا ہی کھاتی ہوں، مجھے راتوں کو بھوک لگتی ہے، اس لیے باسی روٹی تکیے کے نیچے چھپا لیتی ہوں اور پھر چپکے آدھی رات کو کھاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا اور اس سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری بھابی تمہیں ڈھنگ سے کھانا نہیں کھانے دیتی؟ وہ نظر جھکا گئی اور کہنے لگی، دراصل بھائی یہ بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، لیکن اپنے شوہر حارث کے مرنے سے 1 دن پہلے ہی مجھے پتا چلا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ حارث نے کہا تھا کہ وہ یہ خبر خود سب کو سنائیں گے، اس لیے میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا، یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں امید سے ہوں۔ مجھ پہ تو قیامت گزری تھی، اور پھر جب کچھ دن بعد میں سنبھلی تو میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ اتنا برا تھا کہ میں چاہ کر بھی انہیں نہیں بتا سکی کہ میں امید سے ہوں۔ البتہ میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی، ہر وقت مجھے دم گھٹنے کا احساس ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک رات میں اپنے سسرال کی چھت پر گئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری نند نے اپنے کسی عاشق کو ملنے کے لیے بلایا ہے۔ اتفاق سے میری ساس نے مجھے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ لیا تھا، وہ میرے پیچھے چلی آئی۔ میری نند تو اندھیرے میں کہیں چھپ گئی، لیکن اس کے عاشق کے ساتھ انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور پھر مجھ پر بد کرداری کا الزام لگا دیا۔ میری وہی نند سب سے آگے بڑھ چڑھ کر مجھے مارنے پیٹنے لگی اور اس نے اپنا گناہ میرے ساتھ ڈال دیا۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہہ پائی اور مجھے گھر سے بھی نکال دیا گیا۔ جب میں یہاں آئی تو میں چاہتی تھی کہ آپ کو اور بھابی کو اس بارے میں بتاؤں، لیکن بھابی تو میرا ہی بوجھ اٹھانے کو راضی نہیں تھی۔ اگر انہیں پتہ چلتا کہ میں امید سے ہوں تو نہ جانے وہ کیا کرتی۔ میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ وہ مجھے ابورشن کروانے کا کہیں گی اور زبردستی آپ سے کہہ کر ابورشن کروا بھی دیں گی۔ اس لیے میں نے یہ حقیقت چھپا لی کیونکہ میں اپنا بچہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ مجھے حارث سے محبت تھی اور یہ بچہ حارث کی امانت ہے، لیکن پریگنینسی کی وجہ سے مجھے رات بے رات بھوک لگنے لگی۔ کبھی میرا دم گھٹتا تو میں چھت پر چلی جاتی تو کبھی چھپ کر کھانا کھانے کی کوشش کرتی۔ آپ کو تو پتہ ہے پڑوس میں میری دوست رانو رہتی ہے، میں نے اسے اپنی پریگنینسی کا بتا دیا تھا، اس لیے جب کبھی مجھے بھابی کھانا نہیں دیتی تو وہ خاموشی سے کچھ نہ کچھ کھانے کو لا دیتی۔ بھابی کو لگتا ہے میں چھپ کر کسی سے ملتی ہوں، وہ کوئی اور نہیں رانو ہے جو میرے لیے کھانے کا انتظام کر دیتی ہے۔ میں کبھی آپ کو یہ بات اس لیے نہیں کہہ سکی کیونکہ اگر میں یہ سچائی آپ کو بتاتی تو آپ کا گھر خراب ہو جاتا، میری وجہ سے آپ بھابی سے جھگڑا کرتے، اور بھابی کی تو عادت ہی ایسی ہے، وہ فوراً گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بعد آپ کا گھر بھی ٹوٹ جائے، اس لیے خاموش رہی۔ اب بھی یہ بچوں کی بچائی ہوئی روٹی میں نے تکیے کے نیچے چھپا لی تھی
تاکہ رات کو کھا سکوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر فوزیہ زور زور سے رونے لگی تھی اور میں نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو سینے سے لگا لیا تھا۔ میں اپنے آپ پر سے قابو کھو بیٹھا تھا اور خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے ہی گھر میں میری بہن پر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ اس نے تو اتنی بڑی سچائی مجھ سے چھپا رکھی تھی جو شاید اسے سب سے پہلے مجھے بتا دینی چاہیے تھی، مگر وہ مجھ پہ اعتبار کیسے کرتی؟ کب میں نے خود کو اچھا بھائی ثابت کیا تھا؟ کب میں نے اسے دنیا والوں سے بچایا تھا؟ اس کے بیوہ ہونے پر بھی میں اسے سسرال والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا، اور جب دوبارہ گھر لایا تو بھی بہت مجبوری میں۔ میں تو اپنے گھر میں اسے ایک محفوظ چھت بھی نہیں دے سکا تھا۔ اسے آنگن میں جگہ کیسے دیتا؟ اسے آنگن میں جگہ دی تھی، کبھی اس سے نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیا کھاتی ہے، کیسے گزارا کرتی ہے۔ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اپنے گھر لانے کے بعد میں نے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری بیوی کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ میں نے کبھی اسے دو بول محبت کے نہیں بولے تھے۔ مجھے اپنی ہر غلطی، ہر کوتاہی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ اگر وہ اپنا بچہ ضائع نہیں کروانا چاہتی تو کوئی اسے اس بات کے لیے مجبور نہیں کرے گا۔ میں خود اس کے بچے کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ ساری رات میں اس کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بہاتا رہا تھا، اپنے مرحوم والدین کو یاد کرتا رہا تھا۔ اگر آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو شاید میری بہن اتنی اذیت میں نہ ہوتی۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو کھانا بنا کر کھلایا تھا اور اس کو کہا تھا کہ وہ بلا جھجک جو چاہے پکا کر کھا سکتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب میری بیوی آئے گی تو میں اس سے دو ٹوک بات کروں گا۔ اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اسے میری بہن کو بھی عزت اور محبت دینا ہوگی، ورنہ وہ اپنے گھر واپس لوٹ سکتی ہے۔ اور ایک ہفتے بعد جب میری بیوی لوٹ کر گھر آئی تو میں نے اس کو سامنے بٹھایا اور خود اسے بتایا کہ فوزیہ امید سے ہے۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گئی، کہنے لگی اگر ایسا ہے تو اسے بچہ ضائع کروانا چاہیے۔ اس کے بچے کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اور ایک بچے کی ماں سے تو کوئی دوسری شادی بھی نہیں کرتا۔ میں نے غصے سے فوزیہ کو دیکھا اور کہا اب مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، میں وہی کروں گا جس میں میری بہن کی خوشی ہے۔ وہ اپنا بچہ رکھنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اسے ابارشن کا کہوں، اور نہ ہی تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ تم اس کی زندگی کا فیصلہ کرو۔ یہ گھر میرے ماں باپ کا ہے اور اس پر فوزیہ کا بھی برابر سے حق ہے۔ میرا سخت انداز دے کر میری بیوی ایک دم خاموش ہو گئی۔ پہلی دفعہ میں نے اس سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں فوزیہ یا اس کے بچے سے پریشانی نہیں ہوگی، جلد ہی میں اوپر ایک چھوٹا سا پوشن بنوا کر فوزیہ کو دے دوں گا۔ نہ ہی وہ تمہاری ملازمہ ہے اور نہ ہی تم پر اس کی خدمت فرض ہے، اس لیے تم اپنی زندگی گزارنا اور وہ اپنی۔ جب اس کے لیے کوئی رشتہ آئے گا تو میں خود اس کی شادی کر دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ فوزیہ جو دور کھڑی تھی اس کے چہرے پر سکون آ گیا تھا، کیونکہ میری بیوی میرے رویے کی وجہ سے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب اس کی کوئی دھمکی مجھ پر کارگر نہیں ہوگی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے شاید بھائی ہونے کا فرض نبھایا تھا، اور ایسا کر کے مجھے بہت خوشی اور سکون حاصل ہوا تھا۔ ہم جیسے مرد جو اپنی بیویوں کے آگے کمزور پڑ جاتے ہیں، وہ کبھی اپنے دوسرے رشتوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے۔ میری بیوی ہمیشہ مجھے بلیک میل کرتی کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی، اور میں بچوں کی خاطر خاموش ہو جاتا، لیکن اس وجہ سے میری بہن نے کتنی ذلت اور پریشانی اٹھائی تھی اس کا میں اندازہ ہی نہیں کر سکا تھا۔ اب مجھے ایک مضبوط مرد بننا تھا اور اپنی بیوی کو بتانا تھا کہ گھر کا سربراہ میں ہوں۔ یہ گھر جتنا اس کا ہے اتنا ہی میری بہن کا بھی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میری سوچ صحیح ہے؟ کیا مرد کو اپنی بیوی کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہیے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی پر ظلم کرو، اسے دبا کر رکھو، لیکن حق بات کہنا جائز ہے، اور اپنی بیوی بچوں کے علاوہ خود سے جڑے دوسرے رشتوں کو وقت دینا اور ان کی اہمیت کا احساس کرنا بھی لازم ہے۔